محترم حضرات، معزز سامعین، گزشتہ ہفتے میں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں تقریباً 8 آیتیں آپ سن چکے ہیں۔ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جس میں کل 3 آیتیں ہیں، چونکہ اس میں احکامات ہیں اور جمعہ کے بہت سے مسائل ہیں، تو آج سورہ جمعہ کا آخری رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کی مضمون ہے، چونکہ اس میں کاروبار چھوڑنے کا تذکرہ ہے نماز جمعہ کے لیے۔ تو اس سے پیچھے آپ سن چکے ہیں سورہ صف کے حوالے سے کہ ایسا کاروبار بتا دوں کہ اس میں گھاٹا نہیں ہوتا بلکہ تم کو وہ المناک عذاب سے نجات دے گا، اور وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ کاروبار چھوڑتے ہوئے انسان کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ نفع چھوٹ رہا ہے اور دولت چھوٹ رہی ہے، اس کا احساس دلانے کے لیے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں جو تمہارے واسطے اصل نفع ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور وہ ایمان پر موقوف ہے۔ تو سورہ جمعہ کے ان آیتوں میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ اوپر سے یہ بات چل رہی تھی کہ تم جس موت سے فرار اختیار کرتے ہو، بچنا چاہتے ہو، وہ تم کو بہرحال پہنچے گی۔ تم کسی بھی مقام پر ہو، تم اللہ کے پاس پہنچائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے ہر ایک جاننے والا ہے، پھر تمہارے کاموں سے متعلق تمہیں خبر کی جائے گی۔ ایمان والوں سے یہاں خصوصی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے، نودیا ندا سے، ندا مانے آواز لگانا، اذان جو مجموعہ ہے اس لفظ کا جس کے ذریعے سے آواز لگائی جاتی ہے، چاہے وہ اذان کے کوئی بھی کلمات اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو ان کلمات کے ذریعے سے آواز لگائی جاتی ہے، کہیں اللہ کی کبریائی، کہیں فلاح کی دعوت، کہیں صلاۃ کی دعوت، مختلف الفاظ میں مختلف دعوت ہے۔ تو جب ندا لگائی جائے یعنی آواز دی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں، یہ من جو ہے معنی فی کے، فی اور جمعہ کے معنی میں ہے۔ یہ من کیوں ہے؟ فی کے معنی میں ہے، اس کے لیے عربی قواعد جاننا پڑتا۔ کسی چیز کے اندر سے کچھ نکالنا ہے تو اس کو جز بولتے ہیں، تبعیض کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں من آتا۔ جیب میں سے نکالنا تو وہاں من آئے گا۔ یہاں جمعے کے دن کے سارے اوقات میں سے جو وقت اذان کے لیے نکالا گیا ہے اس وقت میں تمہیں چھوڑ کے آنا ہے، تو میں سے ترجمہ ہوگا اردو میں، اس کے لیے عربی من آتا۔ تو جو جمعہ کا دن آئے اس میں تم کو آواز لگائی جائے نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو چلو صحیح کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو۔ اس ایک ٹکڑے میں بے شمار مسائل فقہاء نے اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہمارے تفسیر کی زبان میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ایمان والوں کو ہے، لیکن ہر ایمان والے پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، یعنی عورتوں پر فرض نہیں، بچوں پر فرض نہیں، مسافروں پر فرض نہیں، بیماروں پر فرض نہیں، ان پر فرض نہیں ہے وہ بھی ایمان والے، یعنی ایسا یہ عام ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ ہماری اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے عام مخصوص الباس، ایسا عام جس میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان والوں سے مراد وہ ایمان والے جن پر جمعہ کی نماز کے شرائط پورے ہوتے ہیں اور جن پر فرض نماز جمعہ کی متعین طور پر فرض ہے، سب پہ فرض نہیں ہے۔ چنانچہ مسافر اگر نہیں آیا تو گناہگار نہیں ہوگا، عورت نہیں آئی تو گناہگار نہیں ہوگی، بیمار نہیں آیا تو گناہگار نہیں ہوگا، مسافر یا پھر چھوٹا بچہ اس کا مخاطب نہیں ہے۔ تو ایسا عام جس میں سے خاص لوگ اس سے مراد ہیں اس کو کہتے ہیں عام مخصوص الباس۔ تو عدل اطلاق سب اس سے مراد نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو۔ ہر فقہا کے نزدیک الگ الگ جمعے کی شرائط ہیں، شرطیں ہر ایک کے پاس ہیں لیکن شرطیں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کے نزدیک جمعہ ہر جگہ فرض نہیں ہے، 5 نمازوں کی طرح جمعہ نہیں ہے۔ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز آپ الگ پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، جنگل میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جمعے کی نماز تنہا نہیں پڑھ سکتے، جنگل میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اس کی کچھ شرائط اور قیود ہے۔ تو اس طرح شرطیں ہر امام نے الگ الگ رکھی ہیں، سب کے یہاں فرض ہے لیکن شرائط الگ الگ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن تھوڑا اشارہ کر دوں، تفصیلات دے سکتے ہیں۔ ایسی بستی جہاں کم سے کم 40 مرد رہتے ہوں، 40 مرد جس بستی میں رہتے ہوں، کم سے کم ایسی جگہ ہو تو وہاں پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ بستی تھوڑا گھنی ہوئی ہو، وہاں ایک بازار بھی ہو، تب جا کے وہاں جمعہ ہو سکتا ہے، تعداد تو یہ نہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کم سے کم وہاں کوئی قاضی ہو، کوئی حاکم ہو، لوگوں کے نزاعات کو فیصلہ کرنے والا کوئی حاکم ہو، محکمہ شریعہ وہاں ہو، تو وہاں جمعہ کی نماز درست ہوگی۔ تو خیر شرائط کی جگہ تو نہیں ہے تو آپ پڑھیں گے، لیکن اتنی باتیں ہیں کہ جمعہ کی نماز باقی نمازوں سے مخصوص انداز میں اپنا موقف رکھتی ہے۔ چنانچہ جمعہ کی نماز چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید ہے اور پابندی اور شرائط کو پورے کرنے والوں کے لیے بڑی بہترین فضیلت ہے۔ تو یہاں مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا نودی، جب ندا دی جائے، آواز لگائی جائے، للصلاۃ، نماز جمعہ کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں، فسعوا، یہ فسعوا امر ہے، سعی کرو، دوڑو۔ سعی کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، سعی کے معنی صرف دوڑنے ہی نہیں آتے، دوڑنا بھی کوشش کا ایک ذریعہ ہے، ایک شکل ہے وہ بھی کوشش کے اظہار کی، دوڑنا بھی، اور نہ صرف دوڑنا ہی مراد نہیں، سعی معنی کوشش۔ وسعى لها سعيها، جس نے کوشش کیا اس کا کو پایا۔ تو سعی کے معنی کوشش، قرآن میں استعمال ہوا سورہ نجم پارہ 27 کے اندر، لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کیا، وہاں دوڑنے کے معنی ہو نہیں سکتے۔ اور خود نماز کے لیے دوڑنے کو حضور نے منع فرمایا۔ نماز میں آپ تشریف فرما ہے، کچھ لوگ وضو کر کے تیزی سے تھپ 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 کی آواز میں آتے، آج بھی آتے، لوگ نہیں معلوم مسئلہ، دوڑ کے آ رہے ہیں، سانس پھول رہی ہے، دم چڑھ رہا ہے، کھڑے ہو گئے ہاتھ بات کی، آستین نہیں گراتے، دوسروں کو رگڑتے، خیبت میں بھاگے چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کہا وقار تم پر لازم ہے، سکون تم پر لازم ہے، وضو کر کے اطمینان سے آؤ، خشوع خضوع دے کر آؤ، اللہ کے سامنے عبادت ہو کے آؤ، جو مل گئی فبہا، جو چھوٹ گئی پوری کر لو، سلام پھیرنے کے بعد جو نماز باقی بچی کھڑے ہو کر پوری کر لو، جو دوڑنے کی آفت نہیں کر رہے ہو۔
بار تو ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آ رہے ہیں، دیکھا کہ سید الانبیاء رکوع میں ہیں اور آپ کی مطابقت میں سارے صحابہ رکوع میں ہیں، تو اب صدیق اکبر کی کیا مجال ہے کہ وہ کھڑا ہو رہے ہیں؟ چنانچہ وہی رکے، وہی رکوع میں آ گئے اور رکوع میں ہو کر دھیرے دھیرے چلتے چلتے صفوں میں آئے، کھڑے کھڑے نہیں آئے. کیوں؟ حضور رکوع میں ہوں اور میں ان کی مخالفت میں کھڑا ہوں. یہ محبت ہے، یہ ہے محبت. آج کے محبتی لوگ کیسے کرتے ہیں؟ حضور کی ایک سنت نہیں مانتے پھر دعوائش کرتے. دعوائش یہ نہیں ہے حضور کو جیسا کرتا ہوا دیکھو ویسا کرو، یہ عشق ہے. آج کے عاشق کیسے ہیں؟ حضور کی ایک سنت نہیں مانیں گے، ایک حکم نہیں مانیں گے، سب منمانی کریں گے اور پھر دعوائش باقی. تو سیدنا صدیق اکبر صفوں میں شامل ہو کر رکوع میں نہیں گئے بلکہ جیسے گھسے مسجد میں رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے 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 صفوں تک پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ لیا. بعض روایتیں بخاری میں موجود ہیں، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے کے حال سے واقف نہیں ہوں، صرف آگے دیکھتا ہوں. جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں نماز میں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب اس پر توجہ کیا ہے بخاری نے، آخر وہ کیا شکل ہے جو آپ پیچھے بھی دیتے ہیں؟ ایک صاحب مثال دے رہے تھے، بڑی بڑی مثال تھی وہ، مجھے نقل کرتے بھی شرم آتی، مگر یہاں کے کچھ لوگوں نے ایسی مثالیں دی ہیں تاکہ سمجھائے. ڈالے کہ ایک ڈرائیور ہے، لاری ڈرائیور، اس کے دونوں طرف آئینہ ہے، آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے کا بھی دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ آئینے کی مدد سے. تو جب ڈرائیور کو آئینے کی مدد سے آگے پیچھے نظر آتا ہے تو وہاں نبوت کا آئینہ ہمارا نہیں آتا. یہ سمجھانے کے لیے ہے، مگر یہ بات درست نہیں. ڈرائیور کے آئینے کی مثال نبوت کے آئینے کی مثال سے بھوری تشبیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بخاری کی روایتیں، ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں آنکھیں تھیں جن سے آپ دیکھتے تھے. اور بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو اتنا مصفر رکھا ہے کہ نمازیوں کے پیچھے کے پورے احوال آپ کے دل میں منعکس ہوتے تھے. پیچھے کون کون کھڑے؟ یہاں تک ایک مرتبہ ایسا ہوا نماز میں کچھ غلطی ہوئی، سہو ہوا، سلام پھیرتے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، تم میں سے بعض لوگ ہیں جن کی طہارتیں ناقص ہیں اور ان کی طہارت کی تنقیص کی بنا پر میری نماز میں مجھے مشکل ہو رہی ہے. تو اس قدر باخبر تمہاری نماز میں اگر طہارت میں کمی ہے تو اس کا اثر امام پہ پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جس طرح میں آنکھ سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اب وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ بطور معجزے کے دیکھتے ہیں یا واقعتاً پیچھے آپ کو آنکھ تھی یا روحانی طور پر کشف ہوتا تھا؟ حقیقت حال اللہ معلوم. یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے. اس لیے نماز میں دوڑ کے آنے کا حکم ہے کسی سے. تو فسعوا الی ذکر اللہ کا ترجمہ دوڑنا نہیں ہے، کبھی بھی دوڑ یہاں. اگر رکعتیں چھوٹ جائیں تو بھی غم نہیں، آپ کو اجر ملے گا آنے کی وجہ سے. قاعدے میں بھی پہنچ جائیں تو آپ کو اجر ملے گا. دوڑنے کا حکم نہیں. وقار سے آؤ، سکینہ کے آؤ، سکون سے آؤ، جو مل جائے فبیہا چھوڑ کے پوری کرو. تو یہاں دوڑنا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ صحیح کے معنی کوشش کرو. یعنی نماز جمعہ کے لیے کوشش کرو اذان ہوتے ہی فسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. صحیح شروع. تو اگر ایک آدمی نہا رہا، غسل کر رہا، وضو کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، یہ سب نماز جمعہ کی تیاری میں ہے تو یہ فسعوا کا مصداق ہے، یہ کام کر رہا ہے. چلنا ضروری نہیں، بھاگنا ضروری نہیں، اس کے لیے کپڑا بدل رہا ہے، موچا ٹھیک کر رہا ہے، اپنے بال کو صحیح کر رہا ہے، سرما لگا رہا ہے، امامہ باندھ رہا ہے، مطلب وہ کام کر رہا ہے جو نماز میں مطلوب ہے. تو یہ فسعوا کے خلاف نہیں ہے، فسعوا پہ عمل. کتنے لوگ ہیں جو جمعے کا اہتمام کر کے آتے ہیں؟ جمعے کا اہتمام کیا ہے؟ صحیح میں یہ سب داخل ہے. مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ پہ اکتفا نہیں کرنا، مسواک. اکثر لوگ غافل. ناخن کاٹنا، مونچھ کترنا، ناک کے نیچے کے بال کترنا. اگر زیادہ ہو گئے 40 دن سے تو نماز مکروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاتھ کے اور پیر کے ناخن کاٹنا، بغل کے بال کو صاف کرنا. اکثر لوگ نہ توجہ دلاتے ہیں نہ توجہ کرتے ہیں. اہتمام میں سے نہانا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ حضور کی سنت ہے. داہنی آنکھ میں 3 سلائی، بائیں میں 2 سلائی لگانا، یہ سب فسعوا میں ہے. صحیح کرنے کا مطلب تیاری. جو شخص پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، بظاہر لگتا ہے کہ اس نے کاروبار چھوڑا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد یہ نکلے گا مسجد سے تو اس کے لیے رزق کے 70 درجے اللہ کھول دیتے ہیں. اللہ کے نام پر اس نے کاروبار بند کیا ہے تو کاروبار اس کے نام پر بند ہونے کی برکت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ ٹکڑا رہا اس کے لیے. عام انسان آنکھوں کے سامنے دیکھتا کہ کاروبار چھوٹ رہا ہے، گراہک جا رہا ہے، پیسہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن اس کے جانے کے سلے میں اللہ کیا دینے والے ہیں وہ نگاہ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری نگاہ مادیت کی طرف جاتی ہے. تو فسعوا کے معنی کوشش کرنا. جب تمہیں اذان دی جائے جمعے کے دن تو کیا کرو؟ کوشش کرو. فسعوا الی ذکر اللہ. ذکر اللہ سے مراد اذان ہے یا خطبہ ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اذان ہے کیونکہ لفظ نودیہ ہے. تو نودیہ کیا ہے؟ اذان دی جائے تو کوشش شروع کرنا. اور چلنا کس کے لیے؟ ذکر اللہ. یہ مراد خطبہ. پہلے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہوتا تھا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز. عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا. ٹھیک، جمعہ بھی ایسے ہوتا تھا. ٹھیک. جب سے یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا چکے تھے، صحابہ خطبہ سن رہے تھے. صحابہ کو یہ خیال نہیں آیا کہ خطبہ سننا بھی نماز کی طرح فرض ہے. اتفاق سے قافلہ آیا دہیا بن خلف کلبی کا، ملک شام سے. غلوں کی قلت تھی اس زمانے میں، جیسے آج مہنگائی ہے، کوئی سامان سستا ہے کیا کرے گا؟ سب چھوڑ دیں گے، چلے جائیں. تو نماز تو ہو چکی تھی، خطبہ سن رہے تھے. انہوں نے سمجھا کہ نماز تو ہو ہی ہے، خطبہ سننا کوئی ضروری نہیں ہے، چلے گئے. کل 12 آدمی بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باقی سب چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کاروبار کے لیے. کاروبار کون سا تھا؟ ملک شام سے آیا تھا قبیلہ دہیا ابن خلف کلبی کا. ان کا قافلہ بڑا مشہور تھا اور غلے کی قلت تھی اور یہ قافلہ پورے مال وسائل لے کے آتا تھا. سمجھ پڑے. اس موقع پر حکم آیا، اگر یہ 12 اشخاص جو بیٹھے ہوئے ہیں فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اگر یہ 12 بھی چلے گئے ہوتے تو تم پر آگ آ جاتی آسمان سے. نبی کو کہاں چھوڑنے کے جرم میں آگ آ جاتی مدینے والوں پر. لیکن یہ 12 جو بیٹھے رہے انہوں نے کفارہ ادا کر دیا. یہ تیسری آیت میں علامت ہو. تمہارا یہ ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کو پہلے کر دیا اور جمعے کی نماز کو بعد میں کر دیا. یہ فرق اسی وقت سے ہوا جب سے آیت نازل.
کیونکہ لوگ خطبے کو نماز کا جزء سمجھتے تھے، حالانکہ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا. جب وہ شرط ہے تو غیر عام کیسے ہو گیا؟ آج بھی لوگ خرید دے کر کے نماز پڑھی ہوئی تو آتے ہیں، خطبے کی طرف کوئی توجہ نہیں. حالانکہ ظہر کی 4 رکعت سے یہ 2 رکعت افضل کیوں ہے؟ خطبے کی وجہ سے. کبھی سوچا نہیں؟ ظہر میں 4 رکعت ہوتی اور جمعے میں 2 رکعت ہوتی، لیکن 2 رکعت کی فضیلت زیادہ ہے اس 4 کے مقابلے میں. کس کی وجہ سے؟ اسی خطبے کی وجہ سے. مگر مسلمان اس خطبے سے بالکل غافل ہے، بولتا ہے ہمیں تو سمجھ میں آتا نہیں اور ہم سمجھنا چاہتے نہیں، اسی لیے آرام سے خرید دے کر کے جماعت کھڑی ہوئی تو تشریف لاتے. یہ نہ تدری وہ بال کسی رکوع میں آ رہا ہے. تو اب لفظ دیکھیے، ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ ہے کیونکہ اس وقت خطبہ چل رہا تھا. لیکن اگر فرض کرو نماز ہے تو نماز بھی ذکر اللہ کا مصداق ہے، خطبہ بھی ذکر اللہ کا مصداق ہے. وہ ضرور بھائی کاروبار چھوڑ دو. اس سے مراد کون سی اذان ہے؟ جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک اذان ہوتی ہے ممبر پہ خطیب جب بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے ہوتی ہے، سامنے بھی ہو سکتی ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالعموم سامنے ہوتی ہے. یہ ایک اذان ہے. یہ ایک اذان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں. جب عثمان غنی کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آبادی بڑھ گئی، پھیل گئی. عثمان غنی ہی نے مسجد نبوی کے اندر ساگوان کی لکڑی کی چھت لگوایا، تب تک نہیں تھی. ساگوان سے بنوایا چھتوں کو، دیواروں کو، گج کی دیواریں اور سودا کی لکڑیاں، یہ نہیں کا زمانہ تھا. اس سے پہلے تک نہیں تھی. مدینے کی آبادی پھیل گئی، اطراف، اس کا نام آبادی مدینہ ہے، اطراف ایک سرکل بڑھ گیا. تو یہ جمعے کے اندر والی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی تھی، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی تھی، نماز چھوٹ جاتی. گھڑی کا زمانہ تھا نہیں، اذان سن کر جانا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اوپر مکان کا نام تھا زورا، اس پر ایک اذان اور دلوائی. وہ اذان پہلی عثمان غنی نے شروع کی، اس کے بعد اب تک جاری ہے. اور صحابہ کرام نے اس پر خاموشی اختیار کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو جو اذان پہلی ہے مقام زورا پر جو عثمان غنی نے شروع کیا اور تمام صحابہ اس پر خاموش رہے، اس کا نام ہے اجماع صحابہ. اجماع صحابہ، جس عمل پر صحابہ متفق ہو جائیں وہ اللہ کو پسند ہے. سورۃ النساء 5واں پارہ 118 نمبر کی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلہ جہنم. جو ایمان والوں کے راستوں سے ہٹ کر جائے گا، جہاں جائے گا ہم جانے دیں گے، پہنچے گا جہنم میں. وہاں کون ایمان والے؟ صحابہ. کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، ہر صحابی ایمان کو صحابی کہا جاتا ہے. یہ اذان ہے اول، اسی پر کاروبار چھوڑنا ہے یا خطبے کی اذان سن کر کاروبار چھوڑنا ہے؟ فقہا ائمہ اربعہ کہتے ہیں پہلی اذان پر بھی یہ لفظ صادق آتا ہے جو قرآن کا ہے، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو، کاروبار چھوڑو. یہ لفظ صادق آتا ہے اذان دونوں پر، چاہے پہلی ہو جائے دوسری ہو. لہٰذا جب یہ لفظ صادق آتا ہے تو پہلی اذان سن کر ہی کاروبار چھوڑ دیا جائے گا اور کوشش شروع کی جائے گی. یہ امت کا اجماع نہیں، سارے صرف ایک طبقہ ہے جس کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی کی یہ بدعت ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اسی وجہ سے عثمان غنی کو بدعت کہا، اس عمل کو ایجاد کیا انہوں نے، اور انہوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا. آج بھی ان کے پاس جمعے کی 2 اذان نہیں ہوتی. تو وہ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ عثمان غنی کی. اور جتنے صحابہ خاموش تھے گویا وہ غلط کام پر خاموش تھے ان کی نگاہ میں. اور جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو اللہ نے قبول کر کے رضی اللہ کا خطاب دے دیا، ان کا ان پہ بھی اعتراض شروع ہوا. جب بدعتی ہے وہ، ان کا عمل بدعت ہے، تو ان کا عمل قابل قبول کیسے ہوا آپ کے نام؟ یہ وہ زخم ہے جو آپ کو سنانا ضروری اس لیے ہے کہ اصل لوگ نہیں جانتے ہیں کہ صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا. ان کی میٹھی میٹھی باتیں اور اوپر سے لفظ حدیث سنا کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اللہ ہیں. صحابہ کی مخالفت کرنا ولایت کے خلاف ہے. صحابہ وہ ہیں کہ ایک ایک فرد کو اللہ نے راضی ہونے کا پیغام سنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں کا خطاب دے دیا ہے. اور تمام صحابہ خاموش تھے. عثمان غنی کے اس کام پر حضرت علی موجود تھے، ابن عمر موجود تھے، عبد الرحمن موجود تھے. کیا سارے صحابہ غلط کام پر خاموش ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے فساؤ الی ذکر اللہ میں جو بھی اذان کی آواز آئے جمعے کے دن آپ کو کاروبار بند کرنا ہے اور کوشش شروع کر دینا ہے. ثابت ہوتا ہے اس سے. آپ سمجھیں کہ ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ اس پر بہت طویل بحث ہے. ایمان والو، جب اذان دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو تم جلدی کرو. فساؤ کے معنی کوشش کرو، چلنا شروع کر دو. ایک آدمی نہانے جا رہا ہے، جمعہ ادھر ہے، ادھر باتھ روم ہے، نہانے ادھر جا رہا ہے، یہ مخالفت نہیں ہے کیونکہ اس کا قیامت تیاری میں. الی ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے، جمعے کی نماز بھی ہو سکتی ہے. جس وقت یہ نازل ہوا تھا اس وقت تو خطبہ مراد ہے، لیکن اب خطبہ مقدم ہو گیا ہے، اب نماز مؤخر ہو گئی ہے. لہذا اب اگر کوئی حکم لگتا ہے تو ذکر اللہ سے مراد ہو سکتا ہے، نماز بھی خطبہ بھی. وہ ضرور اور چھوڑ دو. البیع، بیع کے معنی آتے ہیں بیچنا، خرید و فروخت. در حقیقت 2 لفظ ہے لیکن قرآن کا اشارہ دیکھو، بہت گہرا اشارہ ہے. بیع چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو. جب بیچنے والا بیچنا چھوڑ دے گا تو خریدنے والے کہاں سے خریدیں گے؟ کہاں سے لائیں گے خرید کے؟ اصل مراد یہ ہے خرید و فروخت روک دو، خریدنا بیچنا دونوں بند کر دو. لیکن خریدنے والے بہت ہیں، مومن بھی ہے، غیر مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے. اور خطاب ہے کس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا کو. جو کافر، جو مشرک خدا کی ذات و صفات میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ ایک حکم کیسے مان لیتا؟ لہذا خریدنے والوں کو مخاطب نہیں کیا. جو کاروبار کرنے والے ہیں ان سے کہا وذروا البیع، بیع چھوڑ دو. جب بیع چھوڑ دیں گے بیچنے والے تو خریدنے والے خود بخود رک جائیں گے. حالانکہ مقصود دونوں ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں رکنا مقصود ہے. اس کا نام حکمت ہے. ظاہر یہ ہے کہ جتنے خریدنے والے ہیں ان تمام پر پابندی لگانا ممکن نہیں. ہاں، جتنے بیچنے والے ہیں ان کی دکانیں اور جگہیں مخصوص ہیں، ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں، ان کو کوڑے مار کر سکتے ہیں، ان کی دکانوں کو بند کر سکتا ہے، وہ قابو میں ہو سکتے ہیں. تو فرمایا وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، خریدنا اور بیچنا چھوڑ دو. یہاں سے مسئلہ اور خاص کیا ہے کہ بیع ہی کیوں کہا؟ جو چیزیں جمعہ کے خلاف ہے، مثلا کسان کھیتی کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، کوئی جولاہا کپڑا بن رہا ہے، پان والا پان لگا رہا ہے، ساری چیزوں کو بند کرنے کے بجائے بیع کا لفظ کیوں کہا؟ فرمایا جمعہ کی نماز بالاتفاق گاؤں میں درست نہیں، ابھی گزرا اوپر. اور کھیتی والے، کاروبار والے عام طور سے گاؤں میں ہوتے ہیں، تو ان کی کھیتی کو بنانے کیا، کیونکہ وہاں ظہر ہے، جمعہ ہے نہیں. اس لیے فرمایا کاروبار کی جگہ تو متجر ہے، کاروبار کی جگہ ہے، اور وہ جگہ شہر میں ہوتی ہے. اس لیے اس کے مخاطب وہی ہے جہاں جمعے کی نماز فرض ہے. جمعے کی نماز گاؤں میں فرض ہی نہیں. اسی لیے آج تک ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جن گاؤں میں جمعہ قائم نہیں ہے وہاں قائم کرنا چاہیے یا ظہر ہی پڑھنا چاہیے. ایک قول یہی ہے کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے. فتنے کا ڈر اگر نہیں ہے
اور آبادی خاطر خواہ ہے, بازار بھی ہے, محکمہ شرعیہ بھی ہے, جمعہ قائم کرنا چاہیے, اور شرائط نہیں پورے ہوتے ہیں تو قائم نہیں کرنا چاہیے. تو مراد یہاں پر صرف کاروبار روکنا نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو جمعے کی مخالفت میں آئے ان تمام کو چھوڑ دینا ہے. وزر البیع کرنا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام اگر لوہے کی بھٹی پہ کام کرتے ہیں, صحابہ لوہار بھی تھے, ایسا نہیں ہے کہ سب صحابہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے, بالکل نہا دھو کے بیٹھے رہتے, اللہ کرتے وہ تصویر. کئی صحابہ ہیں جو لوگوں کے لوہے کو بھٹی میں گرم کر کے اس کو پیٹتے تھے, لوہا کا کام کرتے تھے. اٹھایا ہتھوڑا کہ اس پر ماریں گے, اٹھانے کے بعد اذان شروع ہو گئی, اس کو نہیں مارا, کیا مارنا خلاف ہوگا؟ صحابہ کا معمول تھا. اذان کا پہلا لفظ آتے ہی جس حال میں ہوتے اس کا چھوڑ دیتے. ایک صحابی کا نام ہے خباب ابن الارت, ان کا یہ کام تھا. تو کسی بھی صحابی کا کوئی بھی کاروبار ہے, اذان ہوتے ہی اس کا عمل رک جاتا, چھوڑ دیتا. اللہ کی خاطر جب کاروبار چھوڑیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کی نگاہ ہی نہیں پہنچتی وہاں تک. سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے نسألک رزقا لا نسألک رزقا, تم سے رزق کمانا ہم نہیں چاہتے, نحن نرزقک, رزق تم کو ہم خود دیں گے. اس آیت کو لے کر لکھا ہے بیر الفقار صاحب نے خطبات فقیر کے اندر, خطبات ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے. لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی کاروبار نہ کرے تو بھی اللہ کے ذمہ رزق پہنچانا واجب ہے. اللہ نے واجب کر لیا ہے, لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا رزق اتنا ہے وہ میرے ذمہ, لیکن اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا. چنانچہ تورات اور انجیل کے بعد نسخوں میں رسیدیں ملتی ہیں, مجھے تعجب اس آدمی پر جس کو تقدیر پر یقین ہو پھر بھی رزق کے واسطے پریشان رہتا ہو, موت کا یقین ہو پھر بھی ہنستے کھٹے مارتا ہو. اس قسم کی بہت سی نصیحتیں موجود ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رزق کے لیے ہم کوئی کسب اختیار کریں یا نہ کریں, ایک روٹی اور ایک بوٹی بند ہونے والی نہیں ہے. مگر شرط یہ ہے وہ ایمان چاہیے جو ایمان پرندے کو حاصل ہے, جو چڑیا کو حاصل ہے کہ وہ شام میں لوٹتی ہے تو کل بڑے بھرے ہوتے ہیں, اور صبح نکلتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, پھر تلاش کرتی ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین دلایا ہے اللہ نے, اور فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے چوپائے زمین پر رہتے ہیں کہ ان کا رزق ان کی پیٹ پر دیکھتے ہو نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ, پارہ 21 کی آیت ہے, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اپنے رزق کو پیٹ پر لاد کر نہیں پھرتے, تم دیکھ لو آنکھوں سے, اللہ یرزقها, اللہ اسے کھلاتے ہیں. تو اسباب انسان کی سہولت کے لیے بتایا ہے اللہ نے, اور حقیقی متوکل تو اس سے بھی نہیں آ سکتے. تو جو آدمی کاروبار کو بند کرے گا اللہ کے لیے, اس کو اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم, یہ کاروبار بند کرنا اور مشاغل کو چھوڑنا خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے بہتر نہیں کہا کہ دنیا میں بہتر ہے, کہ آخرت میں بہتر ہے, کہ دونوں میں بہتر ہے, یا دونوں میں سے ایک میں بہتر ہے, نہیں, مطلق رکھا ہے. جب مطلق ہے تو دونوں جہان میں بہتر ماننا ہے. فقہا یہ کہتے ہیں ان کنتم تعلمون, اگر تم جان لیتے کہ خدا کا حکم ماننے میں تمہیں کتنا فائدہ ہے. جو خدا تمہیں کاروبار روکنے کا حکم دیتا ہے, تمہیں جب کاروبار شروع کرنے کا حکم دے گا تو رکا ہوا وقت جو گزرا ہے بغیر کاروبار کے, اس کا بدلہ تمہیں دینے پر قادر ہے. بس یہ سمجھانا ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جان لیتے کہ تمہارا جو وقت گزرا ہے گھاٹے میں نہیں گزرا ہے, تمہارے حق میں بہتر گزرا ہے. جیسے ہی سلام پھیرتا ہے بندہ جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے, فرماتے ہیں کہ 70 دروازے اس کے لیے رحمت کی, برکت کے, رزق کے کھل جاتے ہیں. بلکہ بعض اکابر کی دعائیں مذکور ہیں اس آیت پر, دروازے پر کھڑے ہو کر بولتے, عربی میں ترجمہ نہیں آتا تو بولو, یا اللہ آپ کی اذان سن کر ہم حاضر ہوئے, آپ کا حکم پورا کیا, بندگی کر کے فارغ ہوئے, اور آپ کے حسب الحکم آپ دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں, اپنے وعدے کے مطابق ہم کو اپنے فضل سے ہمکنار کر دیں. فرمایا کہ یہ دعا اردو میں کر سکتے ہیں. اسے اسی آیت پر دعا منقول ہے, تمہیں کسی نے دیکھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دروازہ کھلا تو جتنا وقت ہمارا کاروبار کے بغیر گزرا ہے اس کا معاوضہ 70 سے اضافہ کر کے ملے گا. فیضا قضیت الصلاۃ, بس جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, جب نماز جمعہ کی ہو جائے, فیضا بس جب قضیہ پوری ہو جائے, قضیت الصلاۃ نماز پوری ہو چکے, فانتشروا فی الارض, تو منتشر ہو جاؤ زمین میں. یہ امر کا صیغہ ہے, لیکن ہر امر وضو کے واسطے نہیں ہوتا. اگر کوئی منتشر نہیں ہوا بلکہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو مخالفت نہیں کر رہا, یہ امر وضو کے واسطے نہیں ہے. ورنہ جتنے بوڑھے بیٹھیں گے زمین میں کاروبار نہیں نکلیں گے, پورے گناہگار ہو جائیں گے, پنج چھوڑ کے بیٹھے, تو یہ واجب کے واسطے نہیں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی حالت احرام میں شکار سے رک گیا تھا, اب احرام ختم ہو گیا تو شکار کرنے کی جو ممانعت تھی وہ رک گئی, اب شکار کر سکتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام سے حلال ہو گئے تو شکار کر لو, مطلب رکاوٹ تھی احرام کی وجہ سے, اب وہ ختم ہو گئی. شکار کرتے تھے تو کر لو, نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں, شکار واجب نہیں سکتے اوپر. تو یہاں بھی وہی حال ہے کہ جو کاروبار کرتے تھے اور اذان کی خاطر رک گئے تھے, اب نماز ہو چکی, اب ممانعت ختم ہو گئی, کاروبار کرنا ہے تو کر لو. یہ واجب نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے کاروبار تو گنہگار ہو جائیں گے. تو یہ امر مباح کے لیے ہے, وجوب کے واسطے نہیں ہے. فانتشروا فی الارض, زمین میں منتشر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور تلاش کرو اللہ کا فضل. اسی پر کہا وہ دعا میں کہ آپ کے وعدے کے مطابق اذان پر حاضر ہوئے, نمازیں پڑھ لی, اب فارغ ہو گئے, اب زمین میں ہم منتشر ہوتے ہیں, آپ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں فضل سے ہمکنار کر دیجیے. یہ دعا اسی پر, وابتغوا من فضل اللہ, تلاش کرو اللہ کا فضل. قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کا فضل تلاش کرنے کا لفظ ہے بالعموم وہاں مراد رزق ہے. تو رزق کا تلاش کرنا معیوب نہیں ہے, معیوب نہیں ہے, بلکہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. لیکن جس کا ایمان ہو کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہر حال میں پہنچا کر رہیں گے, اس کو اگر وہ اللہ کے بھروسے بیٹھا ہے, کوئی شکوہ نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا, اپنی بے عزتی نہیں کرواتا, متوکل اتنا ہے کہ اسے کوئی ملال نہیں ہے, تو اس کے حق میں یہ درست ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور یاد کرو اللہ کو بہت. یعنی جب تم کاروبار کرو تو اللہ کو بھول مت جاؤ, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرنا, ذکر لسان ذکر قلبی دونوں جائز ہے. لیکن فقہا کا قول یہ ہے کہ اللہ کا یاد میں رہنا, اللہ کی یاد میں رہنا جو ہمیشہ مطلوب ہے. لیکن یہاں مراد ہے کاروبار میں آ کر اللہ کو یاد رکھو, دھوکہ دھڑی سے بچو, ناک اور میں کمی سے بچو, غبن سے بچو, ہیرا پھیری سے بچو. یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھ لی جو جائے کرو, نہیں, تمہیں ایسے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے بہت. یعنی جو حکم دیا ہے اللہ نے, گراہک کو دھوکہ مت دو, جھوٹ مت بولو, کپڑا ہے یا کوئی کام ہے اس کا عیب چھپا کر مت بیچو, کسی آدمی کو گھسیٹنے کی کوشش مت کرو. یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. زبان سے یاد رکھنا, دل سے یاد رکھنا تو ہمیشہ مطلوب ہے. خاص طور سے کاروبار کے موقع پر جب رزق تلاش کرتے ہو تو دھوکہ دھڑی سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے
کے بعد وہ اصل مضمون جس کی وجہ سے ان آیتوں کا نزول ہوا تھا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب دیکھا انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی تجارت، او لہوا یا کوئی کھیل اور کود، حالانکہ ایک مشغول اور نماز کی حالت میں بیٹھ کر اطمینان سے خطبہ سننے والے عام حالتوں میں نہیں جاتے، لیکن یہ مخصوص حالات تھے جو پیش آئے، اشارہ اسی کی طرف ہے، لیکن حکم اس کا عام کر دیا، آئندہ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو یہ حکم ختم ہوگا، یہ حکم لگے گا ان کے اوپر۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھا انہوں نے کوئی کاروبار، او لہوا یا کوئی کھیل کود، انفضوا الیہا، تو اسی کی طرف بکھر گئے، انفضوا اسی کی طرف دوڑ پڑے، وترکوکا، اور چھوڑ دیا آپ کو، قائما، کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کو بولنا چاہیے صلی اللہ، تاکہ جو سو رہے ہیں ان کی آنکھ کھل جائے، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، سوچو آپ کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور سب چلے گئے کاروبار کی طرف۔ اس بے رغبتی کو اللہ نے بڑے سخت انداز میں پیش کیا، وترکوکا قائما، آپ کو چھوڑ دیا کھڑی حالت میں، کھڑے ہوئے حالت میں چھوڑ دیا آپ کو۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خطبے سے زیادہ اہم وہ کاروبار دکھائی دیا، خطبے سے زیادہ اہم وہ قافلہ دکھائی دیا، وہ غلہ دکھائی دیا، وہ حالت دکھائی دی، اور جبکہ غلے کی قلت تھی، اور آنے والے صاحب جو دہیا ابن خلف کلبی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں صحابی ہوئے ہیں، اس آیت کے نزول تک وہ اسلام میں نہیں آئے تھے، اور نہ وہ خود نماز میں ہوتے۔ تو فرمایا وترکوکا قائما، اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑی حالت میں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیرون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ من اللہو، کھیل اور کود سے بہتر ہے، ومن التجارہ، اور کاروبار سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی کاروبار دیر پا نہیں ہے، ہر کاروبار کا انجام فنا ہے، کتنا ہی کما لے، کائنات پوری فانی ہے، تمہارا کمایا ہوا کہاں رہے گا؟ اور اللہ کے پاس جو اس کا صلہ ملنے والا ہے وہ باقی ہے، دیر پا ہے۔ اس نے فرمایا من اللہو ومن التجارہ، کاروبار سے، کھیل کود سے، جو کچھ اللہ کے پاس ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ رہا سوال کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، برتیں گے کیا، فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر ہے رزق دینے والے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمین سے غلہ نہیں نکلے گا، اور آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اور سورج پھلوں کو نہیں پکائے گا، اور تمہارے واسطے زمین سے کوئی سبزہ تیار نہیں ہوگا۔ تم نے یہ سمجھا کیسے کہ کاروبار سے پیٹ پلتا؟ رزق تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج 3 وقت کھانا کھانے کے بعد بھی کوئی غزوہ تبوک کے لیے تیار ہوا ہے؟ غزوہ تبوک میں 1 کھجور کھاتے تھے دن بھر میں 1 کھجور، اس کے بعد جا رہے ہیں جنگ میں، اور آج 3 ٹائم کھانے کے بعد بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں۔ تو کھانے سے طاقت نہیں آتی، طاقت تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ غزوہ خندق میں کئی دن تک کھانا نہیں تھا، پیٹ میں پتھر تھے، خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودنے میں پتھر آ کر اس کو پھوڑ رہے ہیں، چہرے میں نقاہت ہے لیکن دل میں شکوہ نہیں ہے، رضامندی ہے۔ آج 3 ٹائم 5 ٹائم کھا رہے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے 1 دن میں 3 ولیمہ کھا رہے ہیں، 3 یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی کہیں 3 جگہ کھائیں گے۔ اس کے بعد شکوہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی معاشی حالت، مسلمانوں کی معاشی حالت، جہاں تک کوئی ارے کیا چاہیے، کتنا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فراخی دی ہے اس پر شکوہ کرنے سے نہیں بڑھتا۔ وہ اشارہ یہ ہے اگر تم نے شکر ادا کیا تو اضافہ کا وعدہ ہے، ناشکری کیا تو سزا کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی دنیاوی کام میں چلے جانا اور اسلامی تقاضے کو فراموش کرنا، یہ سمجھنا کہ ہم کاروبار کا انتظام اور اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ دنیا ساری مل کر ایک دانہ گیہوں کا بنانے پر قادر نہیں، ایک دانہ، ایک جو نہیں بنا سکتی۔ اس لیے رزاق کو اور رزاق کے علم کو اور رزاق کے پیغمبر کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنا ایسا ہے کہ جیسے آدمی کہتا ہے نا جب بیلر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ نام لے کے بتایا نہیں گیا، تنبیہ کی گئی، وہاں تو مقصد تھا، ایسا کروایا گیا تاکہ حالات بنے، آیتیں نازل ہوں۔ لیکن دنیا میں جتنے لوگ قیامت تک رہیں گے ان کے واسطے ضابطہ بن گیا کہ تمہیں دنیاوی تقاضے کی طرف بھاگنا نہیں ہے، یہ سارے تقاضے اللہ خود پورا کریں گے۔ جو بندہ اللہ کے حکم پر مطمئن ہوتا ہے اللہ اسے قلب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور جو مطمئن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بے چین کر میں رہتا ہے۔ اس لیے اطمینان اور سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ خلاصہ بات یہ نکلا کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان اول ہو تبھی سے تیاری شروع کر دینا چاہیے، کاروبار کی ہر قسم چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ دنیاوی سب کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو شخص جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ سخت وعیدہ ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے اگر 3 جمعہ چھوڑ دیا تو دل میں نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، اور جو اہتمام کرتا ہے جمعے کا اس کے لیے اگلے جمعے تک کفارہ بن جاتا ہے۔ سورہ جمعے کی نماز میں فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سورہ کہف تو جمعے کو ہم پڑھ سکتے ہیں کلام پاک کھول کے۔ کیا ہے؟ ہم امام نہیں ہے سمجھتے، اس لیے ہم جمعہ کیسے پڑھیں، دہر کیسے پڑھیں، سجدہ کیسے پڑھیں، لیکن سورہ کہف تو ہر ایک کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اگلے جمعہ تک نور ہی نور آتا ہے سورہ کہف پڑھنے والے کو، جمعے کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اذان ہونے کے بعد دوسرے کام نہیں کرنا چاہیے، کاروبار چھوڑ دینا، برکت اللہ دیں گے۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد میں زمین میں منتشر ہونا، رزق تلاش کرنا، اللہ سے دعائیں خیر کرنا، یہ سب چیزیں مسنون ہیں۔ اور جب کوئی موقع آ جائے کاروبار و کھیل کود کا اور تقاضا ہو دین میں لگنے کا تو دین تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بقیہ ساری کائنات کو رزق پہنچانے والے اللہ ہیں اور وہی بہتر رزق دینے والے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین۔ سورہ جمعہ مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ عمل کرنا آسان فرمائے۔